ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحصين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ. صلوات اللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلوات علی محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. لائق حمد و ثناء و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ رب معظم وہ رب مکرم کہ جس نے ہمیں عطا کیا ماہ محرم. شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں حسین دے دیا. آپ کے میرے چاہنے سے حسین نہیں ملتا, اللہ جس کے لیے چاہے اسے حسین ملتا ہے. اور اگر کوئی حسین ابن علی تک آ جائے تو سمجھ جائے نگاہ پروردگار میں ہے کہ در حسین پہ آیا ہے. شکر ہے اس پروردگار کا. 1447 ہجری قمری ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور سلسلے کی پہلی مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. موضوع جس کا انتخاب کیا گیا اعلان ہو چکا ہے, امامت اور خلافت, اور آگے ایک جملہ اور بھی تھا, اور محبت امام. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میں اس شخص کو بہت برا جانتا ہوں جو تہذیب کا مخالف ہو, اور اگر تہذیب دین کے لیے ہو اور دین کے مطابق ہو تو پھر تو بالکل بھی مخالف نہ ہو. ہمارے یہاں تہذیب ازاں کا طریقہ یہ ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ تمہید محرم ہوتی ہے اور محرم کی دوسری تاریخ تمہید عنوان ہوتی ہے. اور تمہید محرم اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سوال ہے لوگوں کو, کیوں محرم, کیسا محرم,
کب کب محرم، کتنا محرم. میں آسان کر کے کہوں کیوں عزاداری، کتنی عزاداری، کہاں کہاں عزاداری، کب کب عزاداری. اور آج کی تقریر ممکن ہے اس عنوان پہ بھی ہو جائے کہ عزاداری میں آ گئے ہیں، یہی امام کی آپ سے محبت ہے. اس سے زیادہ حسین آپ سے کیا محبت کریں کہ اپنے دربار میں بلا لیا، اپنی بارگاہ میں بلا لیا، خطابت نہیں کر رہا. پیغمبر نے فرمایا تھا اذا اراد اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے لیے خیر چاہتا ہے، قذفا فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں حسین کی محبت اتار دیتا ہے. بھائی یہ نہیں کہا ڈال دیتا ہے، اتار دیتا ہے. ہم نے تو قرآن اترتا دیکھا تھا. معیار محبت حسین یہ ہے کہ جیسے قرآن اترتا ہے ویسے ہی حسین کی محبت اترتی ہے. فرق یہ ہے قرآن دل مصطفیٰ پہ اترتا ہے، اور جو مصطفیٰ کا دل ہے حسین، اس کی محبت دل مومن پہ. دل مومن پہ اترتی ہے. اور یہ بھی خطابت کے زور میں نہیں کہہ رہا، دل مومن پہ. پیغمبر ہی نے کہا تھا، سنیں گے حدیث، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. قتل حسین کے سبب مومنوں کے دلوں میں ایسی گرمی ہے، ایسی حرارت ہے، ایسا جوش ہے، ایسا ولولہ ہے، لا تبرد ابدا، قیامت تک، طلوع صبح قیامت تک وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. یا رسول اللہ کہیے للناس، آپ کہہ سکتے ہیں اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ النَّاسِ، یا کہہ دیجئے فی قلوب المسلمین. پیغمبر نے نہ للناس کہا، نہ للمسلمین کہا، للمومنین. حسین کے محبت کو نہ دل انسانیت میں رکھا، نہ دل اسلام پہ رکھا، دل ایمان میں رکھا. گو کہ آئی انسانیت، آئے مسلمان، مگر آنے کے بعد شرف اس کو ملے گا جو مومن ہوگا. اچھا یہ بھی عجیب جملہ ہے، کہنا نہیں تھا. بھائی انسان کے اندر فطرتی طور پہ یہ تقاضا موجود ہے کہ انسان فطرتی طور پر کمال طلب ہے. مشکل ہو گیا، آسان کر دیتے ہیں، کمال جو ہے، کمال کی جانب رغبت رکھتا ہے. اب کمال کیا ہے؟ وہ ہر ایک کی ذہن کے مطابق ہے، ہر ایک کے علم کے مطابق ہے، ہر ایک کے تجربے کے مطابق ہے. کسی کے ذہن میں کمال علم تو وہ علماء کی بیٹھک پسند کرتا ہے. کسی کے نظر میں کمال ہے سخاوت تو وہ اسخیاء کے در پہ نظر آتا ہے. کسی کے نزدیک کمال ہے حکومت. اب آج کے دور میں کیا کہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے تو وہ پھر در در پہ نظر آتا ہے. تو ہر ایک کی نگاہ میں کمال کچھ اور ہے. ہر انسان کے یہاں یہ جوہر پایا جاتا ہے کہ بلندی کی طرف جائے، اپنے سے بلند کو ڈھونڈے. مگر بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ جس کو بھی ڈھونڈے گا، جیسا بھی ڈھونڈے گا، ایک موقع ایسا آئے گا کہ تصورات آگے بڑھ جائیں گے اور جس کے لیے سوچ رہا ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. بھائی میرا محبوب ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسے کہتا ہے، ایسے پڑھتا ہے، ایسے آتا ہے، ایسے جاتا ہے. کہتے رہیے، ایک مرحلہ ایسا تو آئے گا کہ آپ کی تعریف مبالغہ بن جائے گی. بھئی اگر اس میں سب کچھ ہے تو پھر تو معصوم ہے. تعریف مبالغہ بن جائے گی. ایک مرحلہ یہ آئے گا کہ تعریف کے پر بلند ہو جائیں گے اور جس کی ہو رہی ہے وہ نیچے رہ جائے گا. انسانیت کمال طلبی میں ہر دروازے پہ گئی. میں جواب دے رہا ہوں، ممکن ہے آپ کہیں آپ نے کہا حسین تک تو مومن آئیں گے تو دوسرے کیوں آئے؟ دوسرے اما ایمان کی وجہ سے نہیں آئے، حصے کمال طلبی آئے. کمال کو ڈھونڈ رہے ہیں جو انسانیت میں موجود ہے. ہر دروازے پہ گئے، جس کے لیے جو کہا. ایک مرحلہ وہ آیا جس کے لیے کہہ رہے ہیں وہ نیچے رہ گیا، جو کہہ رہے ہیں وہ اوپر آ گیا. واحد دروازہ حسین ابن علی کا ہے، جس کے لیے جو کچھ کہتے نظر آئے حسین اس سے بالا نظر آیا. بھائی آپ حسین کی بات کرتے ہیں، حسین کے بابا کے لیے بھی تو یہ کہا تھا. بھائی جانتے ہیں نا، معاویہ کے دربار میں ابن عبادہ آیا، کہا علی کے لیے کچھ کہو.
تو کہنے لگا ان العلا بعلی علی قالوا علی علی قل بولا قالوا علی علی، لوگ کہتے ہیں علی بلند ہے، قل تو لا، میں کہتا ہوں نہیں علی بلند نہیں ہے. قالوا علی علی، لوگ کہتے ہیں علی بلند ہے، میں کہتا ہوں علی بلند نہیں ہے. ان العلا بعلی علی، بلکہ بلندیاں علی کی وجہ سے بلند ہیں. تو بھائی یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پہ جو کہتے رہو گے، میں اور بچوں کو سمجھا دوں، آپ کسی بت سے محبت کیجئے، کسی پیکر سے محبت کیجئے کسی انسان سے. انسان ایسا ہے دیکھنے میں ایسا، کہیے یہ ہوا میں اڑتا ہے، آپ کا کہا آگے چلا جائے گا، جس کے لیے کہا ہے وہ نیچے رہ جائے گا. مگر بھائی جس کو اللہ نے بلند کیا ہو، جس کو اللہ نے بلند کیا ہو، تاریخ کی جھوٹی روایتوں نے بلند نہ کیا ہو، بھائی اس کو آپ کے کہے کا فرق نہیں پڑے گا. ہاں جس کو تاریخ کی روایت نے اٹھایا ہے، بقول بلال قاسمی صاحب کے، وہ پاؤں رکھے دوش نبوت پہ کھڑے ہیں، وہ پاؤں رکھے دوش نبوت پہ کھڑے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے علی سب سے بڑے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے علی سب سے بڑے ہیں. کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے، کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے، تاریخ کے کوڑے میں بہت لوگ پڑے ہیں. تاریخ کے کوڑے میں بہت لوگ پڑے ہیں، اور اللہ کی قسم مجھ سے وہ کوڑا کھنگلوائیے گا مت، پھر میں تو نکال کے دکھاؤں گا اور آپ پریشان ہوتے رہیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بھائی تاریخ کے کوڑے میں تو بہت لوگ ہیں، تو وہ کوئی اور ہوں گے جن کے لیے آپ کہیں تو وہ بڑھ جائیں. جن کو اللہ نے بلند کیا ہو، جن کو اللہ کے ہاتھ میں غدیر کے میدان میں بلند کر کر کے دکھایا ہو، جن کو رسالت مآب نے کانٹھوں میں بلند کیا ہو، حصے کمال طلبی ہے. جس نے حسین کے لیے جو کہا، حسین اس سے آگے نظر آیا تو ہر ایک حسین کے دروازے پہ آ گیا. دوسرے کمال ڈھونڈتے ڈھونڈتے حسین کے دروازے پہ آئے. مومن ایمان کی وجہ سے آیا. جب سب کو جمع کر لیا حسین کے دروازے پہ، تو اب آپ سوال کیجئے نا، حسین کا ذکر اتنا ضروری کیوں ہے؟ پروردگار کمال طلبی سے بھی انسانیت کو در حسین تک لا رہا ہے، ایمان کے ذریعے سے آپ کو بھی در حسین تک لا رہا ہے. اور اب شرح نہیں کروں گا، شرح بعد میں کہوں گا. پیغمبر نے کہا تھا دل مومن میں حرارت موجود ہے، فلسفے کا قانون ہے حرارت حسی ہوتی ہے، حس میں آنی چاہیے. ہوا سے خمسہ ہیں، یا حرارت کو سنگیے، یا چھو کے دیکھیے، یا دیکھ کے سمجھیے. دھواں اڑ رہا ہے تو حرارت ہے. اگر ان 5 ہوا سے خمسہ میں نہیں ہوگی تو حرارت گرمی نہیں ہے. یعنی میں آسان کروں، شرح نہیں کروں گا، حرارت ظہور مانگتی ہے. پیغمبر نے کہا دل مومن میں حسین کے لیے حرارت ہے، تو یعنی دل مومن کی بات صرف دل مومن میں پابند نہیں ہوگی، مومن سے ظہور کرے گی. اور علمی زبان میں ظہور کرنے ہی کو عمل کہتے ہیں. حسین کے لیے عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں حرارت موجود ہے. اب آپ کو سمجھ آیا، جو مسلمان ہیں وہ عزاداری سے دور ہیں، آپ ایمان والے عزاداری سے قریب ہیں. چونکہ عمل کے لیے حرارت چاہیے، حرارت دل مومن میں موجود ہے. مشکل تو نہیں ہو گیا؟ روک دیا میں نے، نہیں بڑھ رہا آگے، کسی بحث میں اور نہیں جاؤں گا. پیچھے والے پریشان ہیں، گفتگو پہنچ رہی ہے. تو بھائی حسین کے دروازے پر آئے، آخر کیوں؟ اچھا عجیب بات ہے، سرنامہ کلام میں جو آیت میں نے پڑھی، بھائی اس کو میں فراموش تو نہیں کر سکتا، کل سے مسلسل تمہید ہی اس کی ہے، ترجمہ محفوظ کیجئے. سورہ مبارکہ بقرہ، قرآن کا سب سے بڑا سورہ، آیت کا نشان 124، اور یہ قرآن کی وہ آیت ہے. میں صرف ترجمہ محفوظ کرا رہا ہوں تاکہ میں اس مرحلے تک آ جاؤں کہ حسین کا ذکر، حسین کیوں ضروری ہے. امامت ہے نا، خلافت و امامت، تو بھئی امامت سے منسوب آیت سن لیجئے. فرمانے لگا پروردگار وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، حبیب یاد کرو وہ وقت، اس لہجے پہ رکنے کا موقع نہیں ہے. کون سا وقت؟ جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا کچھ کلمات کے ذریعے سے. ابراہیم ان انبیاء میں سے ہیں کہ جن کے 30 امتحانات کم سے کم قرآن نے نقل کیے ہیں. زیادہ ہو سکتے ہیں مگر اشارے کے ساتھ کم سے کم 30 امتحانات جناب ابراہیم کے. فاتمہ ہننا، ابراہیم 100% کامیاب ہو گئے. کالا
تو پروردگار نے کہا اب اس بحث میں نہیں جاؤں گا، کہنے کے لیے زبان چاہیے، کہنے کے لیے لہجہ چاہیے، کس لہجے میں کہا، کب کہا، کیسے کہا، اس بحث میں نہیں جا رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو امام بنا دیا۔ غلط ترجمہ، آپ نہیں سنتے ہیں، ہم نے آپ کو امام بنا دیا۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ ابراہیم کی امامت کا دائرہ صرف انسانوں تک ہے۔ کالا ابراہیم بولے، جناب ابراہیم کا مزاج ہے اچھا باپ اپنی اولاد کو نہیں بھولتا۔ یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا؟ ابھی غدیر کے دن نہیں کہا تھا، آج سنا رہا ہوں۔ پیغمبر نے غدیر کے خطبے میں کہا تھا علی کی ولایت پہنچا کر فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ وَالْغَائِبَ وَالْوَالِدُ إِلَى الْوَلَدِ، ہر حاضر پہ واجب ہے کہ غائب تک پہنچائے، ہر والد کو چاہیے کہ بیٹے تک پہنچائے۔ تو اچھا باپ تو وہی ہوتا ہے جو اولاد کو یاد رکھے۔ اس موضوع پہ بھی نہیں رک رہا ورنہ میرے لیے بہت گنجائش چیز میں جانے کی۔ تو ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری اولاد میں ہوں گے؟ فیصلہ کن جواب دیا پروردگار نے، کالا لا ینالو عہدی الظالمین، اے ابراہیم، اے ابو الانبیاء، اے جد الانبیاء، لا ینالو عہدی الظالمین، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یہ ابراہیم کی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم کو آزمائشوں کے بعد امامت ملی، تو ابراہیم کی آزمائش کی بات ہو رہی ہے۔ اب یوں تو میں انشاءاللہ اشرے میں عرض کروں گا کیسی کیسی آزمائش ابراہیم نے دیکھی، مگر ایک آزمائش آپ سب کو بہت یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ کہنے لگے اپنے بیٹے سے، اے میرے بیٹے اسماعیل، ابراہیم کی آزمائش، میں خواب میں دیکھتا ہوں کیا، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ یہاں ایک تربیت بھی دے رہے ہیں ابراہیم، میں اس انداز سے عموماً پڑھتا نہیں ہوں مگر آج کہہ رہا ہوں۔ یہاں ابراہیم یہ بھی بتا رہے ہیں جب بچے جوان ہو جائیں تو ان سے مشورہ کرو، نبی خدا ہے، فانظر ماذا تری، اے بیٹا تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹا بھی نبی ہے، مزاج ابراہیم سے واقف ہے۔ کالا کہنے لگے افعل ما تؤمر، اے بابا جان کر دیجئے وہ جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ اسماعیل جانتے ہیں کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، حکم پروردگار ہوتا ہے۔ افعل ما تؤمر، کر دیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ سنتے رہتے ہیں ابراہیم کی آزمائش ہے، جس کے بعد ابراہیم کو ان آزمائشوں میں ایک آزمائش کہ جناب ابراہیم کو امامت مل گئی، تو ایک مرتبہ بیٹے کو لے کے چلے۔ میں یہ آزمائش اس لیے سنا رہا ہوں کہ ابھی مسلمان اس آزمائش سے گزرے ہیں، تو بھائی ایک مرتبہ بیٹے کو لے کے چلے، جیسے ہی لے کے چلے عجیب بات ہے، ابراہیم نے بیٹے کو لٹا دیا۔ ابراہیم چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے۔ جب 3 مرتبہ چھری نہ چلی تو شیخ عباس قمی نے اس روایت کو لکھا ہے، کہنے لگے ابراہیم نے چھری سے مخاطب ہو کے کہا چلتی کیوں نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ چھری بولی، الخلیل امرانی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے حکم دے رہا ہے، جلیل مجھے روک رہا ہے۔ خلیل مجھے حکم دے رہا ہے، جلیل مجھے روک رہا ہے۔ یہاں تک مسلمانوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ابراہیم سے خنجر نے بات کی۔ اب میں یہی روک کے کہوں جناب زہرا سے ذوالفقار بات کرتی تھی، صاحب مناقب علی ابی طالب نے عجیب جملہ لکھا ہے، کہنے لگے علی جب بھی جنگ سے گھر آتے تھے تو سیدہ دیکھ کے کہتی تھی علی آج اس کو ایسے مارا، اس کی یوں گردن اڑائی، اس کو ایسے بھگایا، اس کو ایسے پچھاڑا۔ کہا زہرا آپ گھر میں ہوتی ہیں، جنگ کا حال مجھ سے پہلے معلوم ہوتا ہے، کیسے؟ کہا یا علی ذوالفقار مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ ذوالفقار مجھ سے کلام کرتی ہے۔ روایت میں آگے بھی 2 جملے وہ میں نہیں سناؤں گا، پھر پوسٹ بنائیں گے آپ۔ حوالہ دے دیا مناقب علی ابی طالب، ابن شاہراہ شعب، علامہ نہابندی، عبقری الحسان، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ذہن میں حوالہ تھا، دے دیا بھائی۔ تو بھائی کہنے لگی ذوالفقار مجھ سے بات کرتی ہے تو کیا بات ہے؟ ابراہیم کا کیا مقابلہ رسول کی بیٹی سے؟ جب ابراہیم سے خنجر بات کر سکتا ہے تو جن کے صدقے میں ابراہیم بنے ہوں
وہ ہیں بنت رسول بھائی جن کے لیے انبیاء کا سردار بھی اٹھ جائے، وہ ہیں بنت رسول. مرحلہ آگے لے کے جا رہا ہوں تو ایک مرتبہ قربانی کا مرحلہ آیا. اچھا عجیب بات ہے، قربانی کا مہینہ ہے تو سنا رہا ہوں نا، قربانی کا گزرا ہے، قربانی کا آیا ہے. جب قربانی میں لے کے جا رہے تھے نا ابراہیم، تو تکلیف کس کو ہو رہی تھی؟ شیطان کو. اے میاں شیطان، لہو تمہارا بہے گا، چھری تم پہ چلے گی، محنت تمہاری ہوگی، تکلیف خامخواہ کی. آج کے زمانے میں سمجھاؤں ماتم کیوں کرتے ہو؟ سینہ ہمارا، ہاتھ ہمارا، تکلیف آپ کے رخسار پہ. اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ کہنا نہیں تھا، روک کے کہہ رہا ہوں. جب بھی بچپن سے اسکول میں گئے، مجھے ماتم پہ بات اگر موقع ملا شاید کروں، مگر جملہ سن لیجئے، پیٹتے ہو پیٹتے ہو پیٹتے ہو، ماتم کرتے ہو پیٹتے ہو. ہاں تمہیں تو بددعا ملی، تمہیں تو سزا ملی، تم تو گناہ کا کفارہ دے رہے ہو. عجیب بات ہے، جن کو عذاب ملا ان کو کرنے میں لطف آ رہا ہے، اور جن کو نہیں ملا ان کو دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے. کیا گناہ ہے، کیا اچھا عذاب ہے. تو بھائی ایک مرتبہ کیا ہوا، ابراہیم لے کے چلے اور شیطان کو راستے میں تکلیف ہوئی. شیطان نے کہا اچھا کرتا ہوں 3 معاملات پہ جاتا ہوں، 3 مقامات پر. شیطان 3 مقامات ہے نا. تو بھائی ایک مرتبہ شیطان نے معین کیا کہ 3 مقامات پہ جاؤں گا. کہ جیسے ایک مرتبہ شیطان نے معین کیا کہ سب سے پہلے نبی کے گھر چلو. دروازے کے باہر آ گیا، بصورت بشر، ہاجرہ گھر سے نکلو. ابراہیم بیٹا لے گئے. ایک مرتبہ جناب ہاجرہ نے چادر کو رکھا اور گھر کے دروازے پہ آئی. جانا چاہتی تھی تو ایک مرتبہ زمین سے کنکریوں کو اٹھایا اور اس کی جانب پھینکا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بھاگنے لگا. شیطان کی یہ بھی تو عادت ہے نا، بھاگتا ہے. شیطان بھاگتا بہت اچھا ہے. تو ایک مرتبہ بھاگنے لگا. بھاگتے بھاگتے کہنے لگا ہاجرہ پہچانا کیسے؟ کہنے لگی جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکالے شیطان ہوتا ہے. بھائی جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکالے وہ شیطان ہوتا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہوں شیطان رضی اللہ نہیں ہوتا. اگر تو ہوتا ہے تو آج سے مسلمان مجھ سے سیکھ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان رضی اللہ. ایسے پڑھیے. بھائی جو نبی کی بیوی کو نکالے وہ شیطان ہوتا ہے. فوراً تو جناب اسماعیل کے روبرو آ گیا. اسماعیل جوانو، باپ بوڑھا ہو گیا، باپ کی مان رہے ہو. ایک مرتبہ جناب اسماعیل نے کنکریوں کو اٹھایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر بھاگا. کہا بھائی کس طرح پہچانا؟ تو کہنے لگا جو نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ شیطان ہوتا ہے. بھائی میں آسان کر کے کہوں جو نبی کو عصیان کی تہمت لگائے وہ شیطان ہوتا ہے. پیچھے والوں کے تعلقات اچھے ہو گئے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. پچھلے سال دن کی پہلی مجلس آپ پڑھواتے تھے، آج دن کی آخری پڑھوا رہے ہیں. تو بھائی میرے ساتھ جاگتے رہا کیجیے، بہت مہم ہوتی ہے پہلی اور آخری مجلس. اور یہ بات ذرا چلے میں کہتا رہتا ہوں، یہ جو خاموش رہتے ہیں نا بھائی بولا کیجیے. یہاں بولیں گے تو قبر میں بولنے کا موقع ملے گا، ورنہ آیت نہیں پڑھوں گا. خیر تو بھائی ہوا یہ کہ شیطان کو پہچانا. تیسری جگہ جناب ابراہیم کے سامنے ابراہیم خواب تھا کہ جو نبی کو خدا سے بدگمان کرے وہ شیطان ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ 3 مقامات پہ آ گیا اور آپ جانتے ہیں جیسے ہی رکھا تو اسماعیل ذبح ہوئے. کہا نہیں ذبح تو نہیں ہوئے. اللہ نے سورہ صافات میں آیت رکھ دی. مجھے معلوم ہے میں نے گفتگو کہاں روکی ہے. حسین پروردگار سورہ صافات میں کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم. اور ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ذبح عظیم، ایک عظیم قربانی کے ساتھ. پروردگارہ کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیسی ہوگی؟ کہا اگلی آیت پڑھو وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور ہم نے اس ذبح عظیم کو، اس قربانی کو آخری زمانے میں چھوڑ دیا.
فی الآخرین، آخری زمانے میں جائیں مفسرین قرآن کو دیکھیے، تمام تفسیر قرآن لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب بھی قرآن میں آخری زمانے کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد ہے پیغمبر کے زمانے سے لے کے قیامت تک، رسالت مآب جناب ختمی مرتبت کے زمانے سے لے کے قیامت تک کا زمانہ کیا ہے؟ آخری زمانہ۔ اللہ نے کہا ابراہیم تمہاری قربانی کو بدل دیا گیا، کسی معمولی قربانی سے نہیں، ذبح عظیم قربانی کے ساتھ ہوگی کب؟ رسول خدا کے زمانے کے بعد، قیامت سے پہلے آخری زمانے میں۔ تو بھئی ڈھونڈیے وہ کون سی قربانی ہے جو ذبح عظیم ہے، اور ایسی ویسی نہ ہو، اس کا تعلق ابراہیم سے بھی ہو، اسماعیل سے بھی ہو، کوئی وارث ابراہیم ہو، کوئی وارث اسماعیل ہو۔ آپ نہیں سمجھے، علامہ اقبال سمجھتے تھے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ علامہ اقبال شاعر بعد میں تھے، علامہ پہلے تھے۔ علامہ ان کی اماں نے ان کا نام نہیں رکھا تھا جناب، کوئی ان کا جملہ نقل کر دوں لوگ کہتے ہیں شاعر آدمی تھا، بھائی علامہ اقبال، علامہ ماں نے نام نہیں رکھا تھا، ماں نے محمد اقبال رکھا تھا۔ علامہ اقبال کہنے لگے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یعنی کیا؟ وہ ذبح عظیم۔ ایک اور شعر بھی ہے نا ان کا، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پیدار، فارسی میں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پیدار، مانیے ذبح عظیم محمد فیصل، کہ وہ کہ جس کا بابا بسم اللہ کی بے کا نقطہ، اسی کا بیٹا ذبح عظیم ہے۔ تو کہا آخری زمانے میں ذبح عظیم ہوگی، بہت ہو گئی مشکل گفتگو، تو بھائی خود دماغ کو عقل دو نا۔ تمہید ماہ ازا کر رہا ہوں، سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا، آخری مہینہ بھی قربانی کا، پہلے مہینے میں بھی نبی کا لال، آخری مہینے میں بھی نبی کا لال، پہلا مہینہ بھی 10ویں تاریخ، آخری مہینہ بھی 10ویں تاریخ۔ ایک نے خواب کی تعبیر نبھائی، ایک نے بچپن کا وعدہ نبھایا، ایک کی یاد منائی جاتی ہے تو دوسرے کی یاد بھی منائی جائے گی۔ تسلسل حسین میں ابراہیم میں نہ ہوتا تو کبھی زیارت میں آپ نہ کہتے السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم کے وارث تم پہ سلام۔ یہاں تک آپ آ گئے تو اب یہاں سے گفتگو کو بدل رہا ہوں۔ جناب ابراہیم کی شرح اس لیے بھی کر دی، امتحان کی چونکہ آیت میں ہے، امتحان کے بعد امامت ملی۔ اچھا امامت ملی امتحان کے بعد، فرق ہے، تم ابراہیم کی یاد مناؤ گے تو اللہ کے محب کہلاؤ گے، تمہیں اللہ سے محبت تھی، تم نے اللہ کے نبی کی یاد منائی، آسان ہو گیا۔ تمہیں اللہ سے محبت تھی، تم نے اللہ کے نبی کی یاد منائی۔ کمال یہ ہے اگر تم ابراہیم کی یاد مناؤ گے تو اللہ کے محب کہلاؤ گے، حسین کی یاد مناؤ گے تو اللہ کے محبوب کہلاؤ گے۔ بھائی ابراہیم کی یاد مناؤ گے تو تم اللہ سے محبت کرنے والے ہوگے، حسین کی یاد مناؤ گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہے کسی میں دعویٰ، کسی میں دم ہے کہ سر بلند کر کے کہے اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہیے دعویٰ، اللہ سے محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں، نمازیں اللہ کی محبت میں، روزے اللہ کی محبت میں، حج اللہ کی محبت میں، زکوٰۃ و خمس و زیارات و صدقات اللہ کی محبت میں۔ دعویٰ تو کیجئے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ابھی شرح بھی کر دوں گا، آپ حسین کو مانیے، حسین سے محبت کیجئے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ کیسے؟ اب یہ بھی دلیل لیجئے۔ عموماً ایک روایت پڑھ دی جاتی ہے، اس کا پس منظر بھی پڑھا جاتا ہے مگر اس پہ غور نہیں کیا جاتا۔ یہ میں نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کو اس سے محبت ہے جو حسین سے محبت کرے؟ روک کر کہہ رہا ہوں، آغاز محرم نہ ہوتا نہ کہتا۔ آپ نے مجھ سے ایک تفسیر سنی ہے والفجر کی، آج ایک اور سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، قسم فجر کی اور قسم 10 راتوں کی، والشفع قسم 2 کی، والوتر قسم 1 کی، حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیا عقل والوں کے لیے اس میں نشانی نہیں ہے؟ جو پڑھ چکا وہ دوبارہ نہیں پڑھ رہا مگر ایک جملے کے اندر یاد دلا رہا ہوں۔ والفجر ایک قسم، ولیال عشر 10 قسمیں، کتنی ہو گئی؟ 11۔ والشفع قسم 2 کی 13، والوتر قسم 1 کی 14 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیا عقل والوں کے لیے نشانی نہیں ہے؟
تو یہ قرآن ہے، قرآن کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، صرف باطن نہیں بواطن ہے، 70 بواطن ہیں، بہت سنا چکا ہوں، آج ایک ظاہر تفسیر سنا رہا ہوں، جائیں بحث کیجئے، علماء اسلام سے پوچھئے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم 10 راتوں کی، تو کون سی 10 راتیں ہیں؟ علماء نے قول لکھے ہیں، کسی نے کہا ذی الحج کی پہلی 10 راتیں، کسی نے کہا ذی الحج کی آخری 10 راتیں، کسی نے کہا ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں۔ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جتنے قول ہیں نا ان کے پیچھے آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، قال ابو حنیفہ، قال المالک، قال الشافعی، قال احمد بن حنبل۔ ٹھیک ہے، لیجیے اپنا قول۔ امام مالک نے کہا، امام شافعی نے کہا، امام ابو حنیفہ نے کہا، امام احمد بن حنبل نے کہا۔ کیا مجال کسی قول کی جب ایک جملہ آ جائے قال الصادق، سچے نے کہا، صادق نے کہا، جب یہ قول آ جاتا ہے تو باقی اقوال کی حیثیت کچھ نہیں رہ جاتی۔ جب پوچھا گیا آپ کے چھٹے امام سے مولا یہ کون سی 10 راتیں ہیں جن کی قسم اللہ کھا رہا ہے، کہنے لگے محرم کی پہلی 10 راتیں ہیں، محرم کی پہلی 10 راتیں۔ اب یہاں روک کر کے ایک جملہ جو کام آئے گا، جو مجھے پرانا سنتے ہیں ان کو یہ معقولہ سمجھا چکا ہوں، جو نئے آئے ہیں ان کو سمجھا رہا ہوں، اور یہ جب بھی پڑھیے قرآن بہت کام آئے گا اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ قرآن میں جب قسم کھائے، کسی شے کی قسم کھائے تو یاد رکھیے، میں بہت بار کہہ چکا، مفسرین قرآن اس میں متفق ہے، اللہ اعتبار دلانے کے لیے قسم نہیں کھاتا، اللہ قسم اس شے کی کھاتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہو۔ میں اس پہ بہت بار دلائل دے چکا، اب کہہ کے گزر رہا ہوں، بھائی اللہ اس شے کی قسم کھاتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہو۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم 10 راتوں کی۔ اے پروردگار، نہ تیرا دن سے سروکار، نہ تیرا رات سے سروکار، نہ تجھے نمازیں 5 وقت کی پڑھنا ہے، نہ تجھے روزے کی سحری کرنی ہے، یہ کیسی دن و رات کی قسم، یہ کیسی 10 راتوں کی قسم، یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ تیرا قسم کھانا بتا رہا ہے کہ تجھے ان 10 راتوں سے محبت ہے، راتوں سے محبت۔ بھائی محبت کا اصول ہے محبوب کا، محبوب اگر آپ کو محبوب نہ ہو تو آپ محب نہیں ہیں۔ جس سے آپ کو محبت ہے، اس کو جس سے محبت ہے یا جو اس سے منسوب ہے، اگر آپ کو اس سے محبت نہیں تو آپ کی محبت جھوٹی ہے۔ جس سے آپ کا محبت ہو کہ اس کا چلنا بھی پسند، اس کا بولنا بھی پسند، اس کا آنا بھی پسند، اس کا رہنا بھی پسند، اس کا گھر بھی پسند، اس کا کھانا بھی پسند، اس کی گفتار بھی پسند، اس کی رفتار بھی پسند، اس کا کہنا بھی پسند، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کا 10 راتوں کی قسم کھانا بتا رہا ہے کہ اللہ کو 10 راتوں سے محبت ہے۔ اے پروردگار کیوں؟ اللہ بتا رہا ہے چونکہ یہ 10 راتیں اس سے منسوب ہیں جس سے مجھے محبت ہے۔ کون؟ حسین۔ آگے اس مرحلے پہ جو کہنا چاہ رہا تھا، اللہ کو حسین سے محبت ہے، اور جہاں گفتگو میں نے روکی تھی، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو آپ حسین سے محبت کیجئے، یہ میں نے ہوا میں تھوڑی کہا ہے، پیغمبر کی مشہور حدیث ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، قال رسول اللہ حسین منی وانا من الحسین۔ صرف اتنا نہیں کہا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، آگے ایک جملہ اور بھی کہا تھا، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ تو اس سے بڑی حسین آپ سے کیا محبت کریں کہ حسین نے آپ کو محبوب پروردگار بلا لیا۔ یہ محبت امام ہے کہ محبت امام میں حسین نے آپ کو محبوب پروردگار بنا دیا۔ حدیث ہے، اس حدیث کے پس منظر پہ رکنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ آج میں گفتگو صرف یہاں کروں گا کیوں حسین کا ذکر، کیا شرف ہے حسین کا، کیوں حسین کی عزاداری، اور شاید اسی موضوع میں محبت امام کے بہت سے جلوے آ جائیں جو ایک آ بھی گیا۔ آج کل سے مسلسل امامت و خلافت بھی پڑھوں گا، جگر تھام کے آئیے گا، موضوع بہت پیچیدہ ہے، آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا۔ بھائی کیوں حسین، کیوں حسین کی محبت، آپ حسین سے محبت کریں، اللہ آپ سے محبت کرے، اس حدیث کے پس منظر بہت زیادہ ہے، مگر مجھے نہیں معلوم مجمع کو معلوم ہے کہ نہیں، ایک پس منظر آپ سنتے رہتے ہیں، وہ پس منظر اس حدیث کا ہے، اس پہ غور کیجئے ہوا کیا۔ سنتے رہتے ہیں آپ، پیغمبر مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، منبر پہ بیٹھے تھے، حسین ابن علی 3 سے 4 برس کا سن، والد مسجد ہوئے، یا حسین والد مسجد ہوئے، حسین کا پاؤں ابا میں الجھا،
یا حسین زمین مسجد پہ گرے، یہاں پیغمبر نے منبر کو چھوڑا. سنتے ہیں آپ؟ کبھی غور تو کیجیے. سمجھا کے پڑھتا ہوں. میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، آپ سب سن رہے ہیں. کیا اوقات میری، تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. وہاں سے میرا کوئی بچہ وارد ہو، وہ الجھ کے گر جائے، کیا ہوگا؟ میں یہاں سے اٹھوں گا، لے کے آؤں گا، کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں قبلہ بیٹھیے، ہم لے آتے ہیں، آپ تقریر جاری رکھیے. کیا پیغمبر کی بارگاہ میں اتنے بدتمیز بیٹھے تھے؟ پریشان ہو گئے اب آپ. بھائی کوئی اٹھا نہیں. پیغمبر نے پل بھر میں وہاں سے حسین کا باؤ الجھا. یہاں پیغمبر کا خطبہ نہیں، زبان پروردگار بول رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے. یہاں سے حسین کا پاؤں الجھا، وہاں سے زبان پروردگار رکی. اس کے وزن کو اگر آپ سمجھ سکیں، غور کیجئے. پیغمبر نے منبر چھوڑ دیا، بھائی کوئی آگے کیوں نہیں بڑھا؟ یا یوں کہیے پیغمبر نے اتنی جلدی چھوڑا کہ کسی کو آگے جانے نہیں دیا. پیغمبر نے اتنی جلدی منبر کو چھوڑا کہ اپنے اور حسین کے درمیان فاصلے کو تمام کیا اور حسین کو سہارا دے کے اٹھایا، لائے منبر پہ اپنے زانو پہ بٹھایا. اور پھر یہ حدیث کہی جو آپ نے سنی، حسین منی وانا من الحسین. ہوا کیا؟ یہ پیغمبر ہیں، پیغمبر کے فعل میں حکمت ہے. آج سنیے، آپ سن کر کے گزر جاتے ہیں. غور کیجئے، پیغمبر نے کسی کو یہ موقع نہیں دیا کہ کوئی آگے بڑھے اور حسین کو سہارا دے. پیغمبر جانتے ہیں بغض علی بہت غالب ہے. کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے میرا موضوع امامت و خلافت نہ ہوتا تو نہ کہتا. کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے امامت کو سہارا دیا ہے، امامت کو سہارا دیا ہے. پیغمبر نے اٹھ کے بتایا امامت کو اٹھانے کے لیے رسالت ہونا ضروری ہے. جملہ کے حوالے اگر ایسا نہ ہوتا تو خود توڑتے ہوئے علی اوپر نہ ہوتے، پیغمبر نیچے نہ ہوتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. برائے صحت و سلامتی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. سرسری نہ گزرا کیجئے، غور تو کیجئے پیغمبر نے کیا کیا ہے. فعل پیغمبر آگے بڑھ گئے، حسین کو سہارا دیا. بتا رہے ہیں امامت کو اٹھانے کے لیے رسالت کا وزن چاہیے. اور رسالت بھی کوئی معمولی رسالت نہیں ہے، ختم رسالت، ایسی رسالت جس پہ رسالتیں تمام ہو گئیں. وہ نبی آگے بڑھ گیا، لائے گود میں بٹھایا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے. پیغمبر نے یہ حدیث کہی. حسین کا معیار پہنچ گیا. حسین کے محبوب کو اللہ محبوب رکھتا ہے. کیوں؟ چونکہ اللہ کا محبوب ہے حسین. یہ 10 راتیں اللہ کو محبوب ہیں. کیوں؟ چونکہ اللہ کا محبوب ہے حسین. نانا حبیب ہے، نواسا محبوب ہے. بھائی نانا حبیب ہے، نواسا محبوب ہے. اسی کو تو کہتے ہیں منزلت منیت. حسین مجھ سے، میں حسین سے. اچھا اگر صرف اتنا کہا ہوتا ہے نا کہ حسین مجھ سے ہے، اس حدیث پہ رکوں 2 دقیقے، کہوں کچھ سنیں گے؟ بھائی عشرہ محرم میں میرے پاس بھی موقع نہیں کہ میں 1 گھنٹے سے اوپر کی تقریر کروں، تمام کر دوں گا. تو بھائی حسین مجھ سے، یہ تو بڑا معمولی جملہ ہے. حسین مجھ سے، ہر نواسا نانا سے. وہ انا من الحسین، میں حسین سے. یہ نانا نواسے سے کیسے ہوئے؟ یہ کیا ہے؟ اور یہ نانا بھی کوئی معمولی نانا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول. محمد کچھ نہیں مگر یہ کہ میرا رسول. یہ بیٹھے تو رسول، یہ بولے تو رسول، یہ کہے تو رسول، یہ آئے تو رسول. کسی دروازے پہ رکے تو رسالت رکی، کسی کو کاندھوں پہ اٹھائے تو رسالت نے اٹھایا، کسی کا علم بیان کرے تو رسالت نے بیان کیا، کسی کو محفل سے نکالے تو رسالت نے نکالا. یہ رسول ہے. رسول کہہ رہے ہیں رسول حسین سے.
یعنی حسین کو اپنا ہم شرف قرار دے رہے ہیں کہ جو شرف میرے پاس وہ میرے بچے حسین کے پاس. اچھا ہوا کیا؟ رسول حسین سے کیسے؟ سمجھا دیتا ہوں چند جملوں میں. رسول کیا ہے؟ رسول عین رسول. ہم ایسا رسول نہیں مانتے جہاں وہاں پہ جملہ ہے کہ جی گھریلو زندگی میں رسول نہیں تھے، باہر کی زندگی میں رسول تھے. وہ جب جلال میں آتے تھے تو رسول نہیں ہوتے تھے، جلال میں سب کی اوقات جو بتا دیتے تھے. وہ بھائیوں کے یہاں ہے، وہ لگاتے ہیں بیریئر لگاتے ہیں، یہاں سے بات رسول ہوئے، اما یہاں سے پیچھے رسول نہیں تھے. اللہ نے کہا ما محمد اللہ رسول، محمد کچھ نہیں مگر میرا رسول. حسین رسول سے، رسالت حسین سے. کیسے یہ رسالت حسین سے کیسے ہے؟ عزاداری کے لیے بیٹھے ہیں نا، کیوں ضروری ہے؟ جو میں نے تمہید میں کہا کہ اللہ نے انسانوں کو حسین کے دروازے پہ بلا لیا، اللہ نے مومنوں کو حسین کے دروازے پہ بلا لیا، پھر ذکر کا اہتمام کر دیا، پھر 10 راتوں کی قسم کھا دی، آپ ذکر کرنے بیٹھ گئے، آپ عزاداری کرنے بیٹھ گئے. کیوں؟ اللہ کیوں چاہتا ہے اتنا حسین حسین ہو؟ اور نبی کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے، رسالت کہہ رہی ہے رسالت حسین سے. کیوں؟ غدیر میں نے کہا تھا شرح نہیں کی تھی. پیغمبر کی رسالت تب تک رسالت حقیقی رہے گی اگر رسول کی رسالت غدیر سے لی جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسا رسول نہ ملے کہ جو 40 سال کے بعد نبی ہوا ہو، کہتا رہتا ہوں جس کا دل کھول کے سینہ چاک کر کے زمزم سے دھو کے سرجری کے بعد نبی نہ بنایا گیا ہو، اگر آپ کو ایسا رسول چاہیے کہ جو جبرائیل کو دیکھ کے ڈرا نہ ہو، تو پھر رسالت لیجئے غدیر سے. کہیں اور سے لیں گے تو پھر ایسا ہی رسول ملے گا. رسالت لینی تھی غدیر سے. محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سے لینا تھا، اور یہی ہوا کہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تک آ گیا. علی نے اپنے بعد اس منصب کو حوالے کیا حسن مصطفیٰ کے. جو میں نے غدیر کے جشن میں کہا کہ صرف ایک ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا، 12 ولایتیں. نبی نے 4 مرتبہ ذکر کیا اپنے 12 جانشینوں کا. تو بھائی جب حسن کے حوالے ہو گئی تو مجھے ایک بات بتائیے، اگر حسن بیعت کر لیں، کسی کے آگے تسلیم ہو جائیں تو علی تسلیم ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ علی بھائی امام بچپن میں امام ہوتا ہے، مگر ظاہری تقاضوں میں جاتے جاتے امور امامت تفویض کر کے علی گئے حسن کو. بچوں کو سمجھاؤں، انگریزی میں کہتے ہیں آفس آف امامت، حوالے کر کے گئے نا امام کے کہ میرے بعد میرا یہ بچہ امام ہے. تو اگر حسن تسلیم ہو جائے تو علی تسلیم ہو گئے، علی تسلیم ہو گئے تو غدیر تسلیم ہو گئے، غدیر تسلیم ہو گئی تو مصطفیٰ تسلیم ہو گئے. چونکہ مصطفیٰ نے کہا ہے میرے بعد میرا جانشین علی ہے، اور اگر مصطفیٰ تسلیم ہو جائے تو عیسیٰ تسلیم ہو گئے. حساسیت کو سمجھیے گا. عیسیٰ نے جاتے جاتے کہا تھا یاتی من بعدہ اسمہ احمد، میرے بعد ایک احمد آئے گا. عیسیٰ تسلیم ہو جائیں تو موسیٰ تسلیم، موسیٰ تسلیم ہو جائیں تو ابراہیم تسلیم، ابراہیم جھک جائیں تو نوح جھک جائیں، نوح جھک گئے تو آدم جھک گئے، آدم خلیفۃ اللہ ہیں، پروردگار تک بات جائے گی. اس حساسیت کو سمجھا آپ نے. نبی نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے. اب اگر حسین بھی تسلیم ہو جائے تو حسن کی امامت رہے گی، علی کی امامت رہے گی، نبی کی رسالت رہے گی، 1.25 لاکھ کی رسالتیں رہیں گی. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم وصفۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ. اے 1.25 لاکھ نبیوں کے وارث. کیوں؟ حسین جانتے ہیں کہ اگر میں تسلیم ہو جاؤں تو میرے نانا کی رسالت نہیں بچے گی. کیوں؟ غدیر نہیں بچے گی. غدیر نہ بچے تو کہہ چکا رسالت نہیں بچے گی. نبی نے یہی تو کہا تھا میں حسین سے ہوں، میری رسالت بچے گی حسین کی وجہ سے. اور آسان کرتا ہوں، حسین جانتے ہیں میرے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ ہے، حسن کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ ہے، علی کے ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ ہے، نبی کے ہاتھ پہ عیسیٰ کا ہاتھ ہے، عیسیٰ کے ہاتھ پہ موسیٰ کا ہاتھ ہے، موسیٰ کے ہاتھ پہ ابراہیم کا ہاتھ ہے، ابراہیم کے ہاتھ پہ نوح کا ہاتھ ہے، نوح کے ہاتھ پہ آدم کا ہاتھ ہے، آدم کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اور حسین جانتے ہیں جو میرے سامنے بیعت لینے آ رہا ہے وہ بھی اکیلا نہیں آ رہا. شداد کا ہاتھ ہے، فرعون کا ہاتھ ہے، نمرود کا ہاتھ ہے، حامان کا ہاتھ ہے، ابلیس کا ہاتھ ہے. ایک جملے میں کہہ رہا ہوں، کربلا میں اللہ کی ولایت شیطان کی ولایت کے مقابل آئی تھی. کربلا
کربلا میں ولایت رحمان ولایت شیطان کے مقابل آئی تھی، اسی لیے حسین نے یہ نہیں کہا میں بیعت نہیں کروں گا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حسین جانتے ہیں میرا ہاتھ اکیلے کا ہاتھ نہیں ہے، 1.25 لاکھ نبوتوں کا ہاتھ ہے۔ روک کے کہہ رہا ہوں شاید ہضم نہ ہو، وقت کا امام ہے حسین ابن علی اس وقت، حسین کا ہاتھ اس وقت ید پروردگار ہے، ید اللہ ہے حسین ابن علی۔ شرح تو بعد میں کروں گا، آج تو عزاداری کی تمہید کر رہا ہوں۔ حسین نے ایک ہاتھ چھڑا کے نبی کی رسالت کو بچا لیا، علی کی ولایت کو بچا لیا، غدیر کو بچا لیا، 1.25 لاکھ کی نبوتوں کو بچا لیا۔ اب آپ سمجھے حسین کے ہاتھ کی قیمت، حسین کی نا کی قیمت۔ میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، لا کہتے عربی میں نہیں، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا۔ حسین نے نا کہہ کر کے 1.25 لاکھ نبوتوں کو بچایا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا نبی نے کیوں کہا یہ بچہ مجھ سے اور میں اس سے، کہ نبی کی رسالت بچی ہی حسین کی وجہ سے ہے۔ اور رک جائیے اس مرحلے پر، حسین ابن علی کی شہادت کی یاد بناتے ہیں نا، علماء کہنے لگے اس لیے بھی ضروری تھا حسین کو شہادت ملنا۔ حوالہ لیجئے اہل سنت کے بہت بڑے امام شاہ عبد المحدث دہلوی، عبدالحق محدث دہلوی، جن کو مختصر کہتے ہیں محدث دہلوی، ان کی کتاب سر الشہادتین، کہنے لگے کہ اللہ نے رسالت مآب کو ہر شرف سے نوازا، رسالت مآب کو ہر شرف دیا۔ کوئی نبی اس شرف کو نہ پہنچا جس پہ مصطفیٰ پہنچے، نہ کسی نبی کا علم مصطفیٰ جیسا، نہ کسی نبی کی سخاوت مصطفیٰ جیسی، نہ کسی نبی کا مقام مصطفیٰ جیسا۔ ایک جملے میں سمجھا رہا ہوں، ارے بھائی جب ملکوتیت پیچھے رہ گئی تھی تو وہ نبی اتنا بلند ہوا تھا کہ جوتیوں کے ساتھ آگے چلا گیا تھا۔ جاگ رہے ہیں؟ سنیں گے؟ ارے بھائی جب ملکوتیت سدرات المنتہا پہ رک گئی تھی تو وہ جوتیوں کے ساتھ بلندیوں کا سفر کرتے چلا گیا تھا۔ اما جس کی جوتی ملکوتیت کے برابر نہ ہو، ملک بھی عام نہیں، سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام، جس کی جوتی علیہ السلام کے مقابل نہ ہو، جبرائیل پیچھے رہ گئے، وہ آگے چلا گیا۔ اتنا بلند نبی، کہنے لگے اس نبی کو اللہ نے ہر شرف دیا اپنے عقیدے کے مطابق۔ وہ سنی عالم کہنے لگے ایک شرف نہیں دیا۔ تو کون سا؟ کا شہادت نہیں دی نبی کو، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ کہ اللہ نے نبی کو 2 نواسے دے دیے کہ جن کو نبی نے اپنی جان قرار دیا، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، اور دونوں کو شہادت دی۔ کہ شہادت کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ اہل سنت عالم کا جملہ، کہنے لگے شہادت یا تو سری ہے یا جہری ہے، یا اعلان کر کے ہوتی ہے یا چھپ کے ہوتی ہے۔ کہ چھپ کے شہادت زہر سے ہوتی ہے، کھل کے شہادت تلوار سے ہوتی ہے۔ اللہ نے نبی کو 2 نواسے دیے، ایک کو شہادت سری دی، ایک کو شہادت جہری دی، ایک کو تلوار کی شہادت دی، ایک کو زہر کی شہادت دی، اور ان دونوں کی شہادت دراصل مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ اور یوں اللہ نے مصطفیٰ کو شہادت سے نوازا۔ بھائی یہاں تک ان کا جملہ ہے۔ اگلا جملہ میں کہہ رہا ہوں، جب آپ یہ مانتے ہیں کہ ان دونوں کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت ہے، تو یہ بھی مانیے پھر ان دونوں کا قاتل مصطفیٰ کا قاتل ہے، اور مصطفیٰ کا قاتل لعنت اللہ ہوتا ہے، رضی اللہ نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ کا قاتل رضی اللہ نہیں ہوتا۔ حسین کے ذکر کے ذریعے سے، اور اچھا یوں بھی سن لیجئے، تمام ہو گئی گفتگو، آ گیا منزل پر۔ بھائی حسین کے ذکر کا، عزاداری کا ایک فائدہ اور ہے نا، آج کسی سے پوچھئے، چلے وہ تو سنی علماء کے جملے تھے نا، آج کسی سے پوچھئے امام حسین کو شہید کس نے کیا؟ یزید بولتے ہیں۔ اب اس کو نہ رحمت اللہ بنائیے گا، اس پہ کھل کے لعنت کیا کیجیے جی، یزید لعنت اللہ علیہ۔ اس زمانے میں بہت ضروری ہے، ایک زمانہ تھا ہم کسی اور کا نام بھی لیتے تھے، آج کی جگ نے ہمیں اس کا نام خاموش کرا دیا، یہ نام لیا کیجیے یزید لعنت اللہ علیہ۔ تو یزید نے کیا، اچھا بھائی آپ کو کیسے بتائے؟ کربلا
حسین کی ایسی علنی شہادت. حسین جانتے ہیں میرے نانا مدینہ میں شہید ہوئے. آج کسی سے پوچھیں نبی کا قاتل کون ہے, کسی کو معلوم ہے؟ بات کرتے ڈرتے ہیں. میں اس روایت میں نہیں جانا چاہ رہا صحیح بخاری کی کس نے نبی کا منہ پکڑ کے آخری وقت میں نبی کے منہ کے اندر زبردستی دوائی کو ڈالا اور وہ وجہ بنی. میں گفتگو اس میں نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن نبی کا قاتل چھپ گیا نا. کس کو معلوم ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں نے ابھی کہی ہے. اچھا بات آگے بڑھی. علی کے قاتل, آج تک مسلمان پریشان ہے, وہ تھا کہ یہ سیدہ کے قاتل مانتا ہے کوئی آج؟ حسن کے قاتل نہیں معلوم. حسین جانتے ہیں وجہ کیا تھی. یہ 4 ہستیاں مدینے میں شہید ہوئی, ایک کوفے میں. قاتل چھپ گیا. حسین نے کھلے میدان کا انتخاب کیا تاکہ دنیا دیکھے, اور دیکھنے کے بعد فائدہ کیا ہو. حسین کا قاتل چھپے گا. حسین کا قاتل نہیں چھپے گا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حسین کا قاتل بے نقاب ہوگا, پنجتن کے قاتل بے نقاب ہوں گے. جیسے ہی آپ تاریخ کو پڑھیں گے یزید نے قتل کر دیا, اچھا یزید نے کیا, ارے ایسے فاسق فاجر بےہودہ بدتمیز بندر سے کھیلنے والا شرابی, اس کو حکومت کس نے دے دی؟ اتنی جنگ کیسے کر لی؟ اتنا مال کیسے آ گیا؟ اتنی فوج کیسے آ گئی؟ تخت خلافت کیسے مل گیا؟ تو فوراً سے آپ کسی اور صاحب تک جائیں گے. جیسے ہی پہنچیں گے حسن کا قاتل بے نقاب, علی کا قاتل بے نقاب, پھر آپ کہیں گے اچھا یہ صاحب, اب ان صاحب کے کارنامے بھی پھر سامنے آئیں گے. آپ کہیں گے بھائی ان کو کس نے منبر خلافت دے دیا؟ تو پھر گفتگو جائے گی مدینے میں دوسرے زینے پر. کہلوائیے گا نا, سامنے والے تو ویسے بہت پریشان ہیں بھائی مدینے کے منبر کے دوسرے زینے پر, تو ارے بھائی ان کو کس نے دے دی؟ سیدہ کا قاتل بے نقاب. گفتگو جائے گی منبر کے پہلے زینے پر, بھائی یہ کہاں سے آ گئے؟ گفتگو آئے گی سقیفہ پہ. ہمارا سقیفہ کیوں گئی؟ کیا نبی جاتے ہوئے کوئی نظام نہیں چھوڑ کے گئے؟ غریب. حسین کی ایک شہادت سے پنجتن کے قاتل بے نقاب, غدیر تک رسائی. حسین نے اپنی شہادت سے پنجتن کے قاتلوں کو بے نقاب کیا ہے. اسی لیے آپ کے ہر امام میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو, چاہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عزاداری کیجئے, زیادہ سے زیادہ فرش عزا بچھائیے, ترکام مجلس ہو جائے گا. قسم خدا کی ان مجلسوں میں بلا کر, کل سے کیونکہ مجھے عنوان پڑھنا ہے تو آج سمیٹ رہا ہوں, ان مجلسوں میں بلا کر کے حسین نے آپ کو عالم ملکوت سے متصل کیا ہے. ارے بھائی خطابت نہیں کر رہا, چھٹے امام, چوتھے امام, 8ویں امام سے حدیث ہے. اچھا ایک اور بات روک کر کے کہہ رہا ہوں, محسوس مت کیجئے گا, کہوں اپنی تہذیب ازا کو خراب مت کیجئے. کوئی آپ کو عزاداری سکھانے والا نہیں پیدا ہوگا, ماؤں سے سیکھیے تو اس پہ قائم رہیے. کہ بلا یہ تو روایت میں نہیں, یہ تو روایت میں نہیں, یہاں پہ روایت میں ہے. معصوم نے اصول دے دیا ہے, کل شیء حلال حتی تعلموا انہ حرام. ہر وہ شے حلال ہے جب تک کہ اس کے لیے حرام ہونے پر قول خدا یا حکم معصوم نہ ہو. اگر تو وہ توہین مذہب کا باعث ہے تو اور بات ہے, اگر وہ ذکر ہے تو اب آج کے دور میں ایک بات کہنے لگا ہوں, عالم ملکوت سے متصل کیا. آپ نے دیکھا ہے ہمارے بڑے فرش ادا سے اٹھتے تھے, فرش کو چوم کے اٹھتے تھے, چومتے تھے اٹھتے تھے. کیوں چومتے تھے بھائی؟ یہاں ملائکہ بیٹھے ہیں. اچھا خطابت ہے, حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں آپ, حفتهم الملائکہ الا ان یتفرقوا. جب تک تم منظم بیٹھے رہو گے ملائکہ تمہیں اپنے حصار میں لے کے بیٹھے رہیں گے. اس سے بڑی کیا دلیل دوں بھائی؟ حدیثوں میں آیا, ائمہ نے کہا جب فرشتے مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ملائکہ جو وہاں موجود ہیں کہتے ہیں ایسی خوشبو آ رہی ہے جو پہلے مشاں میں جا نہیں ہوئی. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں مجلس حسین. یعنی وہاں والے یہاں آتے ہیں. یہ مقام جہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہے, حسین اس سے زیادہ کیا محبت کریں آپ سے کہ آپ کو عالم ملکوت سے متصل کر دیا. آپ ملکوتیت کے حصار میں بیٹھے ہیں, اپنے فرش پہ بلا لیا. اور خدا کی قسم اپنی تہذیب ازا کو, بہت سے علماء اس سے بات کر رہے ہیں, خدا ان کو بھی زندگی دے, میں بھی ذمہ داری سمجھتا ہوں. بھائی ہم نہیں روکیں گے تو کون روکے گا؟ بہت چیزیں خراب ہیں. ہمارے یہاں کبھی نہیں ہوتا تھا بھائی کتاب سے مرثیہ پڑھو. مجھے آج تک یاد ہے, مجھے اگر بچپن میں کبھی اچھی ڈانٹ پڑی تو میں بتا دیتا ہوں کس بات پہ پڑی. میں نے ایک بار غلطی سے کہہ دیا مجلس سے اذان ختم ہوئی, بھائی زمین سے چادر اٹھاؤ. بڑوں نے سکھایا یہ چادر نہیں, یہ چاندنی ہے. تمہارے کام کو بچھے گی تو چادر ہے,
یہ حسین کی چاندنی ہے، فرش عزا ہے۔ علم کے پھول کبھی بھی پھینکے نہیں جاتے تھے، نہر میں ٹھنڈے کی جاتے تھے۔ یہ بھی نہیں بولتے تھے کہ بھئی نہر میں پھینکاؤ، نہر میں ٹھنڈے کیجئے۔ جس کتاب سے مرثیہ پڑھا جاتا تھا، تمہاری کتابیں کتاب ہے، اس میں مرثیہ لکھ دیا گیا عربی زبان میں۔ روشن چیز کو کہتے ہیں بیض، سفید رنگ کو کہتے ہیں ابیض۔ کا وہ کتاب کتاب نہیں کہہ رہے کہ مرثیہ لکھ دیا گیا بیاض، بیاض سے مرثیہ پڑھا جائے گا۔ اور ایک بات میں اور کہہ رہا ہوں، محسوس تو نہیں کر رہے ہیں تو آج کی بہت باتیں میں بھی محسوس کرتا ہوں، آج تو میری بھی کیجیے۔ ہمارے یہاں طریقہ بن گیا ہے، مولانا بیٹھیں گے تو جائیں گے، بانی انتظار میں کہ آپ آئیں مجلس شروع ہو، اور آپ انتظار میں مجلس شروع ہو تو جائیں۔ بھائی اللہ کی قسم علم عباس خان کے کہہ رہا ہوں، جو میں اس وقت کر رہا ہوں یہ معصومین کے دور میں نہیں ہوتا تھا۔ معصوم کے زمانے میں مجلس میں تقریر نہیں ہوتی تھی، کس کی مجال صاحبان عصمت کے سامنے بیٹھ کے زبان کھولے۔ کیا ہوتا تھا جو مجھ سے پہلے ہو رہا تھا؟ ابھی سوچ خانی آپ سنتے نہیں ہیں، آتے ہی نہیں ہیں۔ معصوم مرثیہ پڑھنے والا بلاتے تھے، ابو ہارون مخفوف، اے دیبل خزائی، اے سید حمیری، مرثیہ کہہ کے لائے ہو؟ اچھا رک جاؤ۔ پردہ کھینچتے تھے، خواتین کو بٹھاتے تھے، خود فرش پہ بیٹھ جاتے تھے، اس کو ممبر پہ بٹھاتے تھے، مرثیہ کہو۔ وہ مرثیہ کہتا تھا، روایت میں جملہ نہ ہوتا تو نہ کہتا، ایسے نہیں جیسے اپنے علاقے میں لہن سے پڑھتے ہو۔ وہ عزاداری جو معصومین کے دور کی ہے، اس میں تو آئیے۔ تو لہٰذا اپنی تہذیب عزا، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم نے کبھی نہیں کہا تھا علم کو جھکا دو، ارے علم سر نگو کر کے لاؤ، علم سر نگو ہو رہا ہے، ایک تہذیب ہے، ایک ادب ہے۔ ہمارے یہاں نہیں ہوتا تھا لنگر۔ میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو، مجھے معلوم ہے آپ کو بہت گراں گزر رہی ہے۔ ہمارے یہاں الفاظ شریعت سے لیے گئے ہیں، تبرک، نیاز فارسی کا ہے، تبرک عربی کا ہے، لنگر کہیں اور کا لفظ ہے۔ سکھوں کے یہاں ایک رائج چیز ہے، ہم حسین والے تہذیب دیتے ہیں، تہذیب لیتے نہیں ہیں۔ اور میں ایک جملہ کہہ کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، بہت سے آپ لوگ یہاں پہ اصلاح پسند بیٹھے ہیں نا، بچے عزاداری کر رہے ہیں، ان کو عزاداری کرنے دیجیے۔ عزاداری کی اگر کوئی شے خلاف شریعت اور خلاف ادب نہیں ہے تو ان کو روکیے مت۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کی عقل ہے، اگر تو آپ تقلید کرتے ہیں اپنے مجتہد سے پوچھ لیں۔ مجھے تو ان سے مسئلہ ہے نا جو تقلید نہیں کرتے، ان سے نہیں ہے۔ آپ جو کرتے ہیں، تو اگر آپ نے کسی شے کو حرام کہنا ہے تو ان سے پوچھئے، وہ بھی حرام نہیں کہہ رہے، آپ حرام کہہ رہے ہیں۔ میں مثال دے دوں، ایک گفتگو تمام، میرا وقت بھی تمام ہو گیا، گراں گزری ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ ابھی 2 دن پہلے ہوا، بچہ ہاتھ میں کڑا پہن رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اتارو، یہ تہذیب کے خلاف۔ ارے بھائی رکیے، آ گئے صاحب میرے سامنے، حرام کی دلیل ہے؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں سینہ کھلا رکھیے، شرح صدر کیجئے۔ اسلام اتنا مشکل نہیں تھا، معصومین کا دین اتنا مشکل نہیں۔ اچھا اس نے پہن لیا، کیوں پہنا؟ ایک جملہ ہمارے یہاں بچے کہتے ہیں جی مولا سجاد کی یاد میں۔ اچھا اب آگے سے ہمارے یہاں جو اصلاح پسند آئے ہیں، چاہے میرے لباس میں ہو، بات سمجھیے۔ بعض اوقات سرسری طور پہ آپ گزر جاتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا اس نے کہا مولا سجاد کو پہنائے گئے تھے، میں نے پہن لیے، تو آگے چھٹ سے کہتے ہیں جی ان کو دشمنوں نے پہنائے تھے، آپ نے مرضی سے پہن لیے، ان کے ساتھ تو یہ دشمنوں نے کیا تھا۔ تو اچھا یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کام اہل بیت کے ساتھ دشمنوں نے کیا وہ آپ اپنے ساتھ نہ کیجیے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، چھٹے امام سے حدیث نہ ہوتی نہ کہتا، مولا کا صحابی مولا کے پاس آیا، مولا عاشور کے دن روزہ رکھوں؟ کہا نہیں۔ تو کیا کروں؟ کہا صبح میں کھانا چھوڑ دو، عصر کے وقت افطار کر لو، جس کو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ فاتح۔ اچھا کیوں کریں؟ حسین کی پیاس کی یاد میں، حسین کی بھوک کی یاد میں۔ میں ظاہری طور پہ پوچھ رہا ہوں، حسین پیاسے دشمنوں سے رکھے گئے تھے، میں اس وقت اختیار امامت کی بات نہیں کر رہا، ظاہری سبب دیکھیے، حسین کا پانی بند کیا گیا تھا دشمنوں کی طرف سے، حسین کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ آپ اپنے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو حسین کے ساتھ دشمنوں نے کیا، اور امام کے حکم سے کر رہے ہیں۔ کہا نہیں، اگر تو کچھ ایسا کر رہے ہیں جس سے حسین کی مظلومیت یاد آ جائے۔ اگر کسی کو پہن کے سید سجاد کی سلاسل یاد آ رہی ہے تو کیا حرج ہے؟ حرام کی دلیل نہیں ہے۔ تو لہذا شرح صدر کیجئے،
ان چیزوں پہ صرف نظر نہیں کیجیے، شرح صدر کیجیے. ہر چیز کا کوئی فلسفہ ہے. ہم لوگ یہاں میں تمام مربع مصائب ہو جائے گا. مجھے موقع نہیں ملے گا کل بات کرنے کا تو میں نے آج کر دی. اگر برا لگا ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. حسین نے آپ کو اپنی عزاداری میں بلایا ہے، اور اللہ کی قسم ہم عزاداری جنت کے لیے نہیں کرتے. لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جنت کے لیے، روزے رکھتے ہیں جنت کے لیے، حج کرتے ہیں جنت کے لیے، اعمال کرتے ہیں جنت کے لیے. اللہ کی قسم واللہ 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 ہم جنت کے لیے عزاداری نہیں کرتے. ہم کیوں کرتے ہیں عزاداری؟ کسی کو راضی کر لیں. کوئی جنت کے لیے کرتا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں. ہم حسین کی ماں کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم حسین کے وارث صاحب الزمان کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں. جانتے ہیں نا ان مجلسوں میں کوئی آئے نہ آئے، ایک ماں پرسہ لینے آتی ہے، ایک وہ وارث بیٹا پرسہ لینے کے لیے آتا ہے. سیدہ ہم سے راضی ہو جائیں، رسول کی بیٹی ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے. محرم کا چاند نظر آ گیا عزاداروں، وہ محرم کا چاند جو مدینے والے گھر میں نہیں دیکھتے تھے. کہتے ہیں جب محرم کا چاند ہوتا تھا نا تو اس گلی سے گزر بڑھ جاتا تھا جس میں صادق آل محمد کا گھر تھا. لوگ گزر گزر کے دیکھتے تھے کہ اگر اس گھر سے رونے کی آواز آ جائے. جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا تھا امام کے گھر سے گریے کی آواز بلند ہوتی تھی. واہ حسینہ، واہ مظلومہ. اور عزاداروں جانتے ہیں نا، کسی نے امام سے پوچھا تھا، کہا مولا کیا بات ہے، حسین تو روزے عاشور شہید کیے گئے، آپ محرم کا چاند دیکھتے ہیں اور گریہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو امام نے جملہ فرمایا تھا، اذا حل حلال المحرم نشرت الملائکہ بصوب الحسین. کہا جب محرم کا چاند نظر آ جاتا ہے نا تو فرشتے آسمان پر حسین کا کرتا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جانتے ہو وہ کون سا کرتا ہے جس کو ہماری دادی زہرا سیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی؟ وہ خون سے بھرا کرتا، وہ تیروں سے چھلنی کرتا، وہ پارا پارا کرتا. ارے حسین کا وہ کرتا جس کو لے کے رسول کی بیٹی میدان محشر میں آئے گی. اے اللہ میرے بچے نے کیا بگاڑا تھا. اجرکم اللہ. عزاداروں فصل عزا ہے، گریے کا موسم آ گیا ہے، سیدہ پرسہ لینے آ گئی ہیں. اتنے عزیز ہیں آپ کے آنسو، فی ید آخر قطن. سیدہ تنہا نہیں آتی، ہاتھ میں رومال لے کے آتی ہیں، رونے والوں کے آنسو جمع کرتی ہیں. علامہ دربندی لکھتے ہیں جب محرم کا چاند نظر آتا ہے 3 بیویاں اپنا اپنا وطن چھوڑ دیتی ہیں. کہنے لگے ان میں ایک مدینے والی ہے، 2 شام والی ہیں. شام کے حالات دیکھ رہے ہیں نا. کہا یہ 3 بیویاں ہیں، ان میں ایک مدینے کی ہے، 2 شام کی ہے. جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے خرابہ زندان سے ایک 4 برس کی بچی، ایک میلے کرتے میں دفن ہونے والی بچی، ایک زخمی کانوں والی بچی، ایک نیلے رخساروں والی بچی ننھے ننھے قدم لے کے اپنی پھوپھی کے مزار پہ آتی ہے. اے پھوپھی اماں، پھوپھی زینب اٹھ جاؤ، بابا کے عزادار رضا خانوں میں آ گئے. عزاداروں پھر علامہ لکھتے ہیں یہ دونوں بیویاں مدینے آتی ہیں، ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے سرہانے کھڑی ہو کے آواز دیتی ہیں، اماں زہرا چلو، اے بنت مصطفیٰ اٹھو. حسین کے عزادار عزا خانوں میں رونے آ گئے. عزاداروں تم رو کے گھر چلے جاتے ہو، یہ بیویاں گھر نہیں جاتی. کبھی اس عزا خانے، کبھی اس عزا خانے، کبھی عباس کا پرسہ، کبھی اکبر کا پرسہ. عزاداروں یہ آنسو لینے کے لیے حسین کی ماں آتی ہے.
अजरुकुम अल्लाह, गिरिया करते हुए कभी शर्म मत किया कीजिए। सुन लीजिए हदीस, आपके भी छठे इमाम का फरमान है। जानते हैं इमाम के घर में मजलिस हो रही थी, इमाम ने अबू बसीर को देखा और एक जुमला कहा कि अबू बसीर तुम गिरिया नहीं कर रहे। अबू बसीर ने रुमाल को हटाया, आंसुओं से तर रुमाल का, मौला देखिए गिरिया कर रहा हूँ। का ऐसे नहीं, ऐसे गिरिया नहीं किया करो। का मौला कैसे, का ऐसे रोया करो जैसे जन्नत में मेरी दादी सहरा। का मौला कैसे रोती है, का जैसे बूढ़ी माँ जवान के लाशे पे रोती है, मेरी दादी की चीख बुलंद होती है, वाह हुसैना। अजरुकुम अल्लाह, अज़ादारों ये वो मुहर्रम का चांद है। हुसैन के रोने वाले अज़ा खानों में आ गए। अज़ादारों जानते हैं ना हुसैन की करबला सजने वाली है। हुसैन करबला पहुंच रहे हैं। राहे करबला में ये चांद हुसैन इब्ने अली ने देखा था कसरे बनी मकातिल पे। जैसे ही हुसैन की निगाह मुहर्रम के चांद पे पड़ी, बेसाख्ता हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाह वो इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों ये चांद हुसैन ने भी देखा। हुसैन करबला आ रहे हैं। आप जानते हैं ना अभी हालात खराब हुए थे, करबला के रास्ते बंद हुए थे, मोमिनीन कैसे तड़प रहे थे। ए मौला करबला बुला लो, ए मौला करबला बुला लो। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, करबला जाएं तो अली अकबर का पुरसा दें, करबला जाएं तो अब्बास का पुरसा दें, करबला जाएं तो हुसैन के चश्माहे को रोएं। मगर अगर कभी करबला न जा सके तो हुसैन की एक बेटी को याद कर लिया कीजिए। तारीख ने नाम लिखा है फातिमा सुगरा। ए बाबा मुझे करबला ले जाओ, ए बाबा मुझे भी ले जाओ। अजरुकुम अल्लाह, ए बाबा तुझे भी करबला ले जाओ, भरा घर करबला जा रहा है। ए बाबा मेरा भैया जा रहा है, ए बाबा मेरा अली असगर जा रहा है। अज़ादारों बार बार हजरत अब्बास के पास आती थी, ए चचा जान जरा फहरिस्त देखिए क्या मेरा नाम है। कहा नहीं बीबी आपका नाम नहीं। कहा अच्छा जरा बीबियों की फहरिस्त देखिए। कहा नहीं बीबी आपका नाम नहीं। कहा अच्छा जरा शहजादियों की फहरिस्त देखिए। कहा नहीं बीबी आपका नाम नहीं। एक मर्तबा कहने लगी चचा जरा कनीजों की फहरिस्त देखिए। मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपकी आवाजों पे रहमत नाज़िल करे। अज़ादारों हुसैन इब्ने अली ने जब बेटी को मना किया, एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब का इंतजार किया बीबी ने। जैसे ही बीबी घर आई, कभी अम्मा आपकी कोई सिफारिश बाबा रद्द नहीं करते। अरे बाबा से कहिए सब जा रहे हैं, मेरे भाई जा रहे हैं, मेरी बहनें जा रही हैं, मैं मदीने में तन्हा रह जाऊंगी, मुझे साथ ले जाइए। अज़ादारों मंजर ऐसा था, हुसैन मसनद पे बैठे थे, सामने से आगे आगे सानिए ज़हरा चली, पीछे पीछे शहजादी सुगरा चली। एक मर्तबा बीवी करीब आई और एक जुमला कहा भैया हुसैन सुगरा को क्यों नहीं लेके जाते। इमाम ने गुफ्तगू को रोका और कहा है मेरी बहन जानती हो अल्लाह ने जितनी औलाद मुझे दी, कोई मेरे नाना जैसी, कोई मेरे बाबा अली जैसी। ज़ैनब देखती नहीं हो मेरी ये बेटी मेरी माँ ज़हरा जैसी है। हुसैन की गैरत बर्दाश्त नहीं करती। शबीह ज़हरा राहे कूफा और शाम। अजरुकुम अल्लाह, अज़ादारों मदीने में तैयारी शुरू हुई। आज पहली मुहर्रम है ना, रुखसत सुनते हैं आप मदीने से। अज़ादारों तैयारी शुरू होने लगी। सहाबी रसूल खुदा का उर्वा गफ्फारी कहता है 28 रजब को इसके लिए तारीख ने लिखा है ये इतना बूढ़ा था इसको बिजली कड़कने की आवाज नहीं आती थी। 28 रजब को तड़प के उठा और अपनी ज़ौजा से कहा मुझे बिजली कड़कने की आवाज नहीं आती, लेकिन बीवियों के रोने की आवाज मेरे कानों में आ रही है। कौरवा गफ्फारी भरा मदीना देख रहा है,
मदीना छोड़ के जा रही है। अज़ादारों, कोई ऐसे वतन ना छोड़े जैसे आपके मौला हुसैन ने छोड़ा। अज़ादारों, किसी ने इमाम बाकिर से पूछा था, ए मौला, आपने करबला देखी, आपने शाम देखा, आपने कूफा देखा, आपने शहादत देखी, ए मौला सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? रो के कहने लगे कि सबसे बड़ी मुसीबत थी जब मेरे दादा हुसैन ने मदीना छोड़ा। मेरा दादा बार बार मदीने की गलियों को चूमता था और कहता था, ए नाना के मदीना हुसैन के लिए बड़ा मुश्किल है, तुझे अलविदा कहना। अज़ादारों, फिर वो मौका आया, हुसैन नाना के रोज़े पे चले, हुसैन नाना की कब्र पे आए, खुद को कब्र मुस्तफा पे गिरा दिया, कहा नाना हुसैन मदीना छोड़ रहा है। कब्र से आवाज आई, ऐ मेरे बच्चे करबला जाओ, इन्नल्लाह शाअ यराका कतीला, अल्लाह चाहता है कि मेरे दीन के लिए तेरा खून बहाया जाए। एक मर्तबा मौला रोए और रोते हुए सवाल किया, ए नाना मेरी बहनों के लिए क्या हुक्म है? एक मर्तबा कब्र रसूल से आवाज आई, हुसैन इन्हें भी ले जाओ, इन्नल्लाह शाअ सबाया, अल्लाह चाहता है कि इनके हाथों में रस्म बांधी जाए, इनको असीर किया जाए। अज़ादारों, एक मर्तबा नाना के मज़ार से उठे, अब वो मौका आया, हुसैन माँ की कब्र में चले, अपनी माँ के रोज़े की तरफ चले। अज़ादारों, रावी का जुमला है, हुसैन जब नाना के रोज़े पे जा रहे थे तो बड़े वकार के साथ बड़े कदम बढ़ा बढ़ा के ले रहे थे, मगर जैसे माँ के रोज़े की तरफ चले, जैसे बच्चा माँ की तरफ जाता है, हुसैन घुटनियों के बल चले, अस्सलामु अलैका या उम्मा, ए अम्मा, गरीब बेटा अलविदा कहने आ गया। अज़ादारों, अजब नहीं, कब्र से आवाज आई हो, हुसैन आगे आगे चल, तेरी माँ तेरे पीछे पीछे आ रही है। अजरुकुम अल्लाह, आखिरी मंजिल, अब क्रिया करने की तैयारी कीजिएगा। अज़ादारों, भरे मदीने में ऐलान करा दिया गया कि हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। रावी कहता है, मैं मदीने में दाखिल हुआ, नाम है अब्दुल्ला इब्ने सलाम, कहता है मैंने देखा मदीने के लोग एक दूसरे को गले लगा लगा के रो रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहा तुम्हें नहीं मालूम, जाने मदीना इब्ने बतूल इब्ने अली रसूल का बेटा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। ये कहता है मैंने जल्दी जल्दी रास्ते को तय किया, खुद को महल्ला बनी हाशिम के अंदर दाखिल किया। मैंने कहा देखूं तो सही सैयदा का बेटा कैसे सफर करता है। अज़ादारों, ये कहता है मदीने को बंद कराया जा रहा था, दुकानों को बंद कराया जा रहा था। मैंने देखा एक जवान, एक बुलंद कामत हर एक को कहता है, ओ मदीने वालों, कोई घर की छत पे ना आए। मैं समझ गया ये अली का शेर बेटा अब्बास है, कि मैं जल्दी से महल्ला बनी हाशिम में दाखिल हुआ। मैंने देखा हुसैन मसनद पे बैठे हैं, महमिल तैयार हो रहे हैं, अम्मारियों पे पर्दे डाले जा रहे हैं, अम्मारी को लाया जाता है, घर के आगे बिठाया जाता है। एक कनीज दरवाजे पे है, वो आवाज लगाती है, महरम आगे बढ़ता है, बीवी को सवार करता है। एक मर्तबा कनीज ने कहा, होशियार मदीने वालों, उम्मे लैला तशरीफ ला रही है। का मैंने देखा अली अकबर आगे बढ़े, माँ को सवार कराया। एक मर्तबा कनीज ने कहा, ओ मदीने वालों होशियार, हसन मुस्तफा की बेवा जनाबे उम्मे फरवा रही है। कासिम आगे बढ़े, माँ को सवार कराया। एक मर्तबा कनीज ने कहा, उम्मे कुलसूम बिनते अली आ रही है। अब्बास आगे बढ़े, एक मर्तबा बहन को सवार कराया। ये रावी कहता है एक मर्तबा मैंने देखा, कनीज ने कहा, ओ मदीने वालों, हद्दे अदब होशियार, आंखों को झुकाओ, अली की बड़ी बेटी सानिए ज़हरा ज़ैनबे कुबरा घर से बाहर आ रही है। काब जो मैंने देखा, अब्बास आगे बढ़े, अली अकबर आगे बढ़े, कासिम आगे बढ़े, हुसैन ने मसनद को छोड़ा, हुसैन आगे बढ़े। एक मर्तबा
عباس نے گھٹنے کو لگایا، علی اکبر نے پردے کو ہٹایا، قاسم نے چادر کو اٹھایا، حسین نے ہاتھوں کو بڑھایا۔ آؤ بہن زینب آؤ، سوار ہو جاؤ، آزادارو یہ 28 رجب، یہ مدینہ شہر کتنی عزت کے ساتھ زینب سوار کرائی گئی۔ آزادارو ایک مرتبہ 11 محرم آئی، 61 ہجری آئی، ننگے اونٹ لائے گئے۔ ایک مرتبہ زینب نے فرات کا رخ کیا، او عباس، او عباس، او میرے غیرتدار، بہن کو سوار کرو۔ بہن تنہا ہو گئی، واہ حسینہ، واہ حسینہ۔